امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، وہ ایٹمی ہتھیار بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد جو بھی ابھی تک بیان بازی چل رہی ہے اس کے حساب سے صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت بری صورتحال میں ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ اس بیان کے بعد ایران کے جو پاسداران انقلاب تھے انہوں نے جو اپنا موقف اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے بھی اگر ابنائے ہرمز کے آس پاس کوئی بھی ناکہ بندی کی یا اس طرح کی صورتحال پیش آئی کہ ایران پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم واپس رسپانس کریں گے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اتحادی بھی اس میں شامل ہیں، تو اس پہ آسٹریلوی وزیراعظم کا بیان آیا تھا۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے، چاہتے ہیں مذاکرات جاری رہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام ہے، ہمیں شریک ہونے کا نہیں کہا گیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ آسٹریلیا کو ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں مدد کی درخواست نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ امریکہ کا ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات جاری رہیں۔ اسی طرح برطانیہ کا بیان آیا تھا۔ برطانیہ ہرمز ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ ایک بیان میں ترجمان برطانوی حکومت نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھلنے کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عالمی معیشت اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمان برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں دیگر ممالک بھی مدد کرنے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بیان آیا تھا نا، اس کے بعد چائنا کا بیان اہم تھا اور ترکی نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا۔ اس پہ پہلے میں آپ کو چائنا کا جو ریمارکس ہیں، چائنا نے بیانات دیے ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابنائے ہرمز کے معاملے میں چین نے ایران کی کھل کر حمایت کر دی۔ ابنائے ہرمز کے معاملے میں چین نے ایران کی کھل کر حمایت کر دی۔ چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ چین نے کہا کہ چین کے بحری جہاز ابنائے ہرمز کے آر پار آ جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ چین کے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں سے بھی توقع ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ابنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے سیدھا بھائی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی کہا کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اوکے چل رہے ہیں، آپ آ کے ناکہ بندی کی کچھ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ چینی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ہمارا ملک دنیا میں امن و استحکام میں سنجیدہ ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ابنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ کی ممکنہ بحری ناکہ بندی کی دھمکی پر ترجمان چینی وزارت خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فریقین صبر و تحمل سے ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اہم آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ مفادات ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ چین توانائی کے تحفظ اور فراہمی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، بالکل ڈپلومیٹک وے۔ اب اس کے بعد ترکی کا بیان آیا تھا۔ ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی فورس تعینات کرنا پیچیدہ معاملہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی فورس تعینات کرنا پیچیدہ معاملہ ہے۔ ترک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز کو سفارتکاری کے ذریعے کھولنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران دونوں جنگ بندی سے متعلق سنجیدہ ہیں اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جوہری افسردگی کا مسئلہ سب یا کچھ نہیں کا صورتحال اختیار کر گیا ہے، تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے باوجود ابنائے ہرمز کی امریکہ جو ناکہ بندی کرنے آ رہا تھا، اس کے بدلے میں جو ایران کے ریمارکس آ رہے ہیں یا امریکہ کو جو سمجھایا جا رہا ہے، ایران کے بحری جہازوں کا ایک اور راستہ بند کرنے کی دھمکی۔ امریکہ نے حملہ کیا تو باب المندب بھی بند کر دیں گے پاسداران انقلاب۔ تو یہ وہی والی مثال ہے کہ کچھ لینے جاؤ اس کے دینے پڑ جائیں،
تو اس سے پہلے جنگ نہیں ہو رہی تھی تو آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا. جنگ ہوئی تو اس کے بعد آبنائے ہرمز بھی بند ہو گیا. سو ابھی یہ لوگ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے بدلے میں ایسا نہ ہو کہ باب المندب بھی بند ہو جائے جو ایک دوسرا راستہ ہے. سو دیکھو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور تھا کہ سابق ان کے جو ڈائریکٹر ہیں، اب ایک یہ اہم بیان تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر، امریکہ میں ایک ڈپارٹ ہے جس کے سربراہ کا یا جس میں ایک سینئر آفیسر کا بیان آیا ہے، اسرائیل کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ مذاکرات ناکام ہوں گے. سابق ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر، سابق ہیں، ابھی موجودہ نہیں ہیں لیکن سابق ہیں اور ان کی سروسز کافی ہیں. امریکہ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سابق ڈائریکٹر جو کینٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ مذاکرات ناکام ہوں گے. اسرائیل کو فیصلہ سازی تک رسائی دینا مذاکرات کے لیے نقصان دہ ہے. اپنے بیانات میں جو کینٹ نے کہا کہ ایران نے 2003 سے نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کا عزم کا اظہار کر چکا ہے. امریکہ کو اپنی پالیسی میں اپنے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے اور اسرائیل کو ایک جونیئر پارٹنر کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ فیصلہ کن حیثیت دینا چاہیے. یہ ہے ان کا بیان جی. اس کے بعد جو لکھتے ہیں، خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے اعلیٰ انسداد دہشت گردی عہدیدار جو کینٹ نے ایران کے خلاف جاری جنگ پر اختلاف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ حال ہی میں مطلب جو جنگ چل رہی تھی اسی کے دوران انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اپنے استعفے میں جو کینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا وہ ضمیر کے مطابق اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے. صورتحال یہ ابھی تک چل رہی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی جو ناکہ بندی کی صورتحال کافی سنگین ہوتی جا رہی تھی. یہاں تک آتا ہے کہ ایران نے جو اپنے امریکن آ رہے تھے، جو کشتی وغیرہ تھی یا جہاز وغیرہ تھا، اس کو وارننگ دے کے واپس مڑنے کا بھی کہا ہے. اس پہ کوئی ایسی ایک ویڈیو چل رہی تھی، باقی کوئی ابھی تک اٹیک وغیرہ دونوں سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ ابھی تک چل رہا ہے.